السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوست اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہنواز. Welcome to our channel Bisha. Today we are going to read a story from ہمارا آقا to you. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے یہ کتاب ہمارا آقا شروع کی ہوئی ہے اور آج شاہنواز ہم اس کا جو پارٹ پڑھیں گے اس کا ٹائٹل ہے وحی کا فرشتہ. اور امید ہے کہ ہمارے دوستوں نے اس کی پچھلی ویڈیوز سننی ہوں گی اور دیکھ لی ہوں گی اور انجوائے بھی کیا ہوگا. آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحی کا فرشتہ. وحی کیا ہوتی ہے؟ وہی کہتے ہیں ریولیشن کو. ریولیشن کہتے ہیں اللہ میاں کی باتوں کو. جب اللہ میاں کسی اپنے پروفٹ سے باتیں کرنا چاہتا ہے نا تو جو بھی اس کا طریقہ ہوتا ہے نا اور جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ ساری ہوتی ہیں وہی. اور اللہ میاں ڈائریکٹلی باتیں نہیں کرتا. پتہ ہے اللہ میاں کیسے باتیں کرتا ہے؟ اللہ میاں اپنے اینجل کو بتاتا ہے, حضرت جبرائیل کو بتاتا ہے کہ میرے پروفٹ پیارے پروفٹ کو یہ بات کہہ کے آؤ, اور پھر حضرت جبرائیل جو ہیں وہ جا کے پروفٹ کو کہتے ہیں کہ اللہ میاں نے آپ کے لیے یہ بات کہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا واقعہ ملتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. ایک روز حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف رکھتے تھے. تشریف رکھنے کا مطلب ہے کہ بیٹھے ہوئے تھے. جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیف میں جاتے تھے نا, بیٹھتے تھے وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ میں دنیا کو اس جہالت سے کیسے نکالوں. تو اچانک کیا ہوا, یکا یک بجلی کی مانند ایک تیز روشنی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو چندھیا دیا. جیسے تیز روشنی ایک دم شانو آپ کی آنکھوں میں ڈالے تو کیا ہوگا؟ You will get blind. ہاں جی, آپ کی آنکھیں ایک دم بند ہو جائیں گی اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ تیز روشنی کہاں سے آئی ہے. آپ اس زمانے میں تو دیکھو الیکٹریسٹی بھی نہیں ہوتی تھی, اور جس طرح سے آج کل ہمارے گھروں میں لائٹس ہوتی ہیں اس طرح سے نہیں ہوتی تھیں, ہے نا. Yeah. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اوپر اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا عظیم الشان نورانی پیکر زمین و آسمان کے درمیان نور کے تخت پر متمکن ہے, اور بڑی عظمت اور شوکت اس پیکر روحانی پر برس رہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر دیکھا اور دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا جو علاقہ ہے, یعنی کہ اوپر اگر اسکائی ہے اور نیچے اگر زمین ہے تو اس کے درمیان ایک نور یعنی کہ ایک لائٹ کی کوئی چیز ہے, اور اس کے اور کوئی وہاں پر ایک پرسن ہے جو کہ لائٹ کی طرح ہے. ٹھیک ہے. یہ بھلا کون تھا؟ یہ تھا آسمانی فرشتہ. فرشتہ کہتے ہیں اینجل کو, جو پہلی مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا کی وحی لے کر آیا تھا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات لے کر آئے تھے حضرت جبرائیل. ان فرشتے کا نام تھا جبرائیل, جسے روح القدس بھی کہتے ہیں, یعنی کہ پاکیزہ روح. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کو دیکھا اور حیران رہ گئے. اب فرشتہ اپنے پرجلال تخت سے اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. ہاں جی. That he saw an angel and got surprised that Allah Miah sent his angel. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. اور فرشتے کا چہرہ چمک رہا تھا اور اس میں سے نور کی شعائیں نکل کر تمام فضا کو منور کر رہی تھیں, یعنی کہ نور کہتے ہیں لائٹ کو. ٹھیک ہے. تو فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا محمد پڑھو, یعنی کہ ریڈ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گھبراہٹ کے ساتھ فرمایا کہ مجھ کو تو پڑھنا نہیں آتا, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اسکول نہیں گئے تھے, آپ کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. اور عرب کے زمانے میں جو بڑے خاندان ہوتے تھے, آپ کو میں نے بتایا تھا نا پہلے کہ وہ پڑھنا لکھنا معیوب سمجھا کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے جو پڑھا لکھا ہے وہ جاہل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کسی نے پڑھایا ہی نہیں. پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو کہا مجھے تو پڑھنا نہیں آتا, میں کیسے پڑھوں. یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور سینے سے لگا لیا, یعنی کہ حق کیا, اور پھر چھوڑ کر کہا اب پڑھو. یعنی کہ پھر انہوں نے وہ جو لائٹ کا جو پرسن بنے ہوئے تھے نا حضرت جبرائیل, انہوں نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے گلے لگا لیا, اور پھر وہ جو نور کی جو یعنی کہ وہ جو لائٹ تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یعنی کہ ان کے سینے میں بھی ٹرانسفر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی بھی وہی جواب تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں کیسے پڑھ سکتا ہوں, میں نے تو کبھی اسکول نہیں گیا, مجھے تو پڑھنا بھی نہیں آتا. تو پھر دوبارہ وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. روح القدس نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھاتی سے لگا کر زور سے بھینچا کہتے ہیں زور سے دبایا, اور کہا اب پڑھو. یعنی کہ وہ اپنی انرجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرانسفر کر رہے تھے تاکہ وہ ریڈ کر سکیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ وہی جواب دیا جو پہلے 2 مرتبہ دے چکے تھے. اس کے بعد خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے نے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا اور پھر چھوڑ کر کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی کہ اب میں نا آپ کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھوں گی. ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں کہ فرشتے نے کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم
علم الانسان ما لم یعلم، اس کا مطلب ہے یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھ، اور اس رب کا نام جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے بنایا. پتہ ہے نا جب بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے سے ہوتے ہیں اپنی ممی کے پیٹ میں ہوتے ہیں، پہلے وہ چھوٹا سا بیبی ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا جیسے گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے ویسے ہوتے ہیں، پھر اللہ میاں آہستہ آہستہ ان کی ہڈیاں بناتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کو پورا انسان بناتا ہے. تو فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ میاں نے کہا ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو، یعنی کہ میرا نام یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے پڑھو، اور اس نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے اور انسان کو اس نے گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے سے پیدا کیا ہے. تیرا پروردگار بڑی عظیم و شان و عظمت والا ہے، اسی نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا. قلم پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ پین کو کہتے ہیں. وہ جو لکڑی والا پین ہوتا ہے نا، اس کے لیے پرٹیکولرلی یہ لفظ ہوتا ہے، اور اسے وہ باتیں بتائیں جن کا اسے بالکل پتہ نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ پڑھتے رہے. فرشتہ جو الفاظ بولا تھا نا، جو عربی میں الفاظ بولے تھے اقرا بسم ربک الذی خلق، ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریپیٹ کیا ان لفظوں کو. اس کے بعد پھر وہ فرشتہ غائب ہو گیا، واپس اللہ میاں کے پاس چلا گیا. یہ تھی پہلی وحی جو خدائے ذوالجلال کی جانب سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. یہ وہ پہلے الفاظ تھے، یہ وہ پہلی باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تھیں فرشتے کے ذریعے. اور پھر آہستہ آہستہ پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ کیا؟ پورا قرآن کریم ایسے نازل ہوتا گئی. جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں نا، یہ بھی قرآن کریم کا ہی حصہ ہے. اور پھر آہستہ آہستہ اللہ میاں نے مزید وہ حضرت جبرائیل کو بھیجنا شروع کیا، اور پھر حضرت جبرائیل نے مزید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیزیں پڑھائیں اور چیزیں سمجھائیں، اور پھر انہوں نے ساری دنیا کو بتایا. تو یہ تھا آج کا. انشاءاللہ ہم دوستوں اس کو آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے. ابھی شانواز آپ یوں کریں کہ ہمیں درود شریف سنائیں، اس کے بعد پھر ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک اللہم بارک علی محمد علی محمد علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اوکے دوستو، اللہ حافظ. اللہ حافظ, and don't forget to subscribe our channel.